پارہ سورہ ہود رکوع نمبر 8 آیت نمبر 95۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعونی سرداروں کی طرف بھیجا، معجزات دے کر، واضح دلائل دے کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرعون کو اور فرعونی سرداروں کو بہت پیارے انداز سے سمجھانے کی کوشش فرمائی، لیکن فرعون اور فرعونی سردار اپنی ضد پر، اپنی شیطانیت پر قائم رہے، اور ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کا صاف صاف انکار کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نبی کی بات کو جھٹلا رہے تھے فرعون اور فرعونی، دنیا کے اندر اللہ رب کائنات نے ان پہ لعنت فرمائی۔ جب تک دنیا میں ہیں اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کی ان کے اوپر لعنت اور پھٹکار۔ فرمایا کہ قیامت کے دن بھی ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برسے گی۔ اور جس طریقے سے دنیا کے اندر فرعون ان کی قیادت کر رہا تھا کہ تم سب میرے ساتھ چلو، جو میں کہوں ویسا کرنا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی اسی طریقے سے فرعون ان کے آگے آگے ہوگا، ان کا قائد ہوگا، ان کا پیشوا ہوگا، اور دنیا کے اندر جو لوگ اس کی اتباع کیا کرتے تھے وہ سب اس کے پیچھے ہوں گے۔ یہ خود بھی جہنم میں جائے گا اور اپنے ساتھ ان تمام لوگوں کو بھی جو اس کے چاہنے والے تھے، اس کی اتباع کرنے والے تھے، جہنم کی آگ کے اندر ان کو داخل کرائے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پر ظلم اور زیادتی کی ہو۔ ہمیشہ
لوگ خود اپنے اوپر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو فرعون کو بھی موقع دے رہا ہے، فرعونی سرداروں کو بھی موقع دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو موقع دینا ہوتا ہے، لیکن بالآخر وہ وقت آ جاتا ہے جب مہلت ختم ہو جاتی ہے اور توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جو فرعون کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، وہی فرعون تھا جب مہلت ختم ہوئی، موت کے فرشتے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، یہی کہہ رہا تھا آمنتو، میں ایمان لے آیا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، اس اللہ پر جس کے بغیر کوئی الہ نہیں۔ پہلے کیا دعویٰ تھا؟ انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں۔ اب یہ کہتا ہے کہ اس رب پر ایمان لے آیا کہ اس کے بغیر اور کوئی الہ نہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے وہ رب آمنت بھی بنو اسرائیل، جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے۔ کہ بھئی ایسا نہ ہو کسی کو شک ہو کہ بھئی ہو سکتا ہے کسی اور الہ کی بات کر رہا ہو، کہتے ہیں نہیں، بنی اسرائیل کا جو خدا ہے میرا بھی وہی، اور کہتا ہے وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں پکا مسلمان بن گیا۔ اللہ جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ الآن، کیا اب، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو بڑا نافرمان تھا، وکنت من المفسدین، بڑا فسادی تھا، آج کہتا ہے انا من المسلمین، کس منہ سے کہہ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے فرعون اور فرعونیوں کو مہلت دی، لیکن ان لوگوں نے مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا تو وہ ناکام ہو گئے، اور اسی دور کے اندر جن لوگوں نے مہلت سے فائدہ اٹھا لیا، جیسا کہ وہی جادوگر تھے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آئے، لیکن اللہ کی شان کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھا، جب عصا کے کرشمہ دیکھا تو فوراً ایمان لیا اور سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے اس وقت کو غنیمت جانا، مہلت سے فائدہ اٹھا لیا۔ صبح آئے تو وہ جادوگر تھے، کافر تھے، اور شام کے ٹائم وہ اس وقت کے ولی اللہ بن چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے ہمیں بھی مہلت دی ہوئی ہے۔ یہ مہلت ہے کہ ابھی تک ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، تندرست ہیں، ہمارے پاس وقت ہے، ہم اس کو غنیمت جانیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر لیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا، مسلمان ہیں جنت میں تو جائیں گے، لیکن مار کھا کے گئے تو کیا گئے؟ جنت کے اندر پہلے دھلائی ہو، پھر بعد میں جنت کے اندر جا رہے ہو، تو یہ مزے کی بات نہیں ہے۔ مزے کی بات، کامیابی کی بات یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر اس طریقے سے جئیں کہ جیسے ہی مریں تو مرنے کے بعد سیدھا جنت کے اندر داخلہ مل جائے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، بِآیَاتِنَا، اپنی آیات دے کر، وَسُلْطَانٍ مُبِینٍ، اور کھلا غلبہ دے کر، یہ معجزات تھے، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، فرعون کی طرف بھیجا، وَمَلَئِهِ، اور اس کے سرداروں کی طرف، فَاتَّبَعُوا، ان لوگوں نے اتباع کی، امر فرعون، فرعون کی بات کی، فرعون کی بات کو اپنایا، وما امر فرعون برشید، جبکہ فرعون کی بات درست نہیں تھی، یقدم قومہ یوم القیامہ، وہ قیادت کرے گا، سب سے آگے آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت کے دن، فاوردہم النار، انہیں آگ کے اندر داخل کروائے گا، وبئس الورد المورود، اور یہ بہت برا گھاٹ ہے جس کے اندر یہ لوگ داخل کیے جائیں گے، وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً، اور ان کے پیچھے لگائی گئی اس دنیا کے اندر لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہی ہوگی، بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، یہ بہت برا عطیہ ہے جو ان کو دیا گیا، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ، یہ بستیوں والوں کی خبریں ہیں، نَقُصُّهُ عَلَيْكَ، جو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ اس وقت تو آپ نہیں تھے، لیکن ہم آپ کو بتلا رہے ہیں کہ کیسے کیسے موسیٰ علیہ السلام گئے، کیا کیا بات ہوئی، کیا انجام ہوا۔
بستیوں والوں کی باتیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. منہا قائم، ان بستیوں میں سے کچھ تو ابھی بھی قائم ہیں، ان کے آثار کھنڈرات ابھی تک موجود ہیں. وحصید، اور کچھ بستیاں وہ کٹی ہوئی ہیں، ان کا نام و نشان بھی ختم ہو چکا ہے. وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا. ولیکن ظلموا انفسہم، اور لیکن ان لوگوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا. فما اغنت عنہم، پس نہیں کام آئے ان کے، آلہتہم، ان کے الہ. کون سے الہ؟ جنہیں وہ پکارتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، من شیء، کچھ بھی کام نہیں آئے. لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا امر آئے. وما زادوہم، اور انہوں نے نہیں بڑھایا ان کے لیے، غیر تتبیب، سوائے ہلاکت کے. بس ہلاکت ہی ان کی بڑی ہے اور کچھ نہیں بڑھا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں. آپ نبی بھی تھے، آپ رسول بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات عطا فرمائی. قرآن مقدس میں حضور خاتم النبیین علیہ السلام کے تذکرے کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ تذکرہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس شخص کی طرف بھیجا جس کا نام ہی کیا ہے، فرعون. یوں تو موسیٰ اور فرعون یہ دو شخصیتوں کے نام ہیں کہ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں اور فرعون ایک بدکار، ایک مکار اور ظالم اور جابر بادشاہ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ضرب المثل بنا دیا، اس کو گالی بنا دیا. جس طریقے سے کوئی بندہ اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں، جی بہت کو بڑا کوئی لعین ہے، تو یزید ہے، یعنی کہ یزید ایک گالی بن گیا. اسی طریقے سے یہ بھی ایک بات عام طور پر کہی جاتی ہے، کوئی بندہ اگر ایسی بات کرتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا ابو جہل ہے، ابو جہل ایک گالی بن گئی. تو فرعون ایک استعارہ بن گیا ہر اس شخص کا جس کی گردن کے اندر سری آ جائے، جس کے اندر اکڑ آ جائے کسی بھی وجہ سے. کسی میں اکڑ ہوتی ہے حسن کی کہ میں بڑا حسین و جمیل ہوں، میرا جیسا ہے کوئی نہیں، وہ کسی کی بات ہی نہیں سنتا. کسی کے اندر فرعونیت ہے آواز کی، کیا میری آواز ہے، آواز کا جادو ہے میرے پاس. کسی کے پاس دولت کا نشہ ہے، کسی کے پاس عہدے کا نشہ ہے، کسی کو عہدہ مل جاتا ہے تو کرسی اس کو مل جاتی ہے تو اس کو اپنی اوقات بھول جاتی ہے اور فرعون بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ فرعون، یعنی کہ وہ مغرور بن جاتا ہے، شیطان بن جاتا ہے. تو فرعون ایک گالی ہے. ایک تو وہ فرعون تھا جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، جس کا ذکر ہم نے قرآن مقدس کے اندر پڑھا ہے، احادیث کے اندر ہم نے پڑھا ہے. لیکن کچھ فرعون ایسے بھی ہیں جن کے ساتھ ہم میں سے ہر ایک کا واسطہ پڑا ہے اور کئی مرتبہ پڑا ہے اور جب تک نصیب میں پڑھتا رہے گا. یہ ہر محلے میں ہوتے ہیں، ہر بازار میں ہوتے ہیں، ہر گھر میں ہوتے ہیں. اللہ کی شان یہ ہے کہ کسی انسان کو تھوڑا سا اگر کوئی عہدہ مل جاتا ہے، تھوڑے وقت کے لیے اس کو مال و دولت مل جاتی، وہ بھول جاتا ہے کہ میں اس سے پہلے کیا تھا. بس جیسے انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے، سمجھ لو کہ وہ فرعون بن چکا ہے. جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں، یوں تو گلی گلی کے اندر بڑے فرعون ہیں، لیکن ہمارے جو منتخب ہیں یا غیر منتخب جو مسلط کردہ نمائندے ہیں، یعنی کہ کوئی اگر وزیر ہے، اگر کوئی مشیر ہے، یا یہ کہ کوئی عام ایم این اے ایم پی ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں انسان نہیں ہوں. اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ تو ایم این اے ہے، ایم پی ہے. جیسے عوام اسی طریقے سے ان کو پروٹوکول دیتی ہے کہ بھئی یہ کوئی خاص مخلوق ہے، پھر ان کے اندر فرعونیت آ جاتی. وہ پھر کسی کے ساتھ سلام کرنا، ملنا تک گوارا نہیں کرتے، کسی کو ہاتھ نہیں ملاتے.
جیسے فرعون اس وقت کہتا تھا کہ بھئی میں چونکہ رب اعلیٰ ہوں تو میری رعایا پر میرا حق ہے، وہ میرے غلام ہیں، چاہوں تو ان سے میں کام لوں، چاہے تو ان کو قتل کرا دوں، چاہے تو ان کو آزاد کر دوں، میری مرضی ہے۔ تو یہ لوگ جو مسلط ہیں ہمارے اوپر، یہ بھی اسی طریقے سے سمجھتے ہیں جو عوام ہے یہ بھیڑ بکری ہیں اور ہم ان کے اوپر حاکم ہیں، یہ ہمارے زر خرید غلام ہیں، یہ ہمارے نوکر ہیں۔ تو یہ ایک وہ فرعون ہے جنہیں ہم دیکھتے ہیں، کہیں گلی سے اگر انہوں نے گزرنا ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے نہیں جاتے۔ کبھی کسی دیکھا کسی وزیر کو ایسے اکیلا گلی کے اندر پھر رہا ہو؟ دیکھا کسی نے؟ تو ان کے کوسینگ ہوتے ہیں، یہ عام انسان ہی ہے نا، لیکن وہ نہیں سمجھتے کہ ہم عام انسان ہیں، اور نہ عوام ان کو سمجھتے کہ یہ ہمارے جیسے انسان ہے۔ بس آگے فرعونیت۔ اب یہ کہتے ہیں بھی ہمارے آگے پیچھے کوئی انسان چلنے والے ہو، کوئی لاؤ لشکر ہو، اس طریقے سے ہم چلیں، بازار میں جائیں تو پتہ چلے جی کوئی وزیر آ گیا، جی کوئی مشیر آ گیا، کوئی ایم این ایم پی گزر رہا ہے، پتہ چلنا چاہیے۔ اور یہ جو انگریزی نظام ہے اس کے اندر یہی کچھ تو ہے کہ ایک بندے نے گزرنا ہوتا ہے تو وہاں پر 50 100 گاڑیاں آگے پیچھے سے گزرتی ہیں، پھر وہ تو بھولے گا نا جی کہ میں عام انسان ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اسی طریقے سے بعض بازاروں کے اندر، گھروں کے اندر ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو فرعون بنے ہیں۔ کسی دفتر میں چلے جاؤ، کام جائز ہے جائز کو ایک طرف رکھو، بس اس کا جو رویہ ہوگا نا بندے کا، وہ کہے گا جی بس آپ ہٹ جاؤ یہاں سے، میرے سامنے آئے کیوں؟ تو یہ ایک فرعون کے چھوٹے چھوٹے نمونے ہیں۔ جیسے شیطان تو بڑا ایک ہی ہے نا، جس نے کہا تھا کہ میں کیوں سجدہ کروں آدم کو، لیکن وہ ایک تھا، اب بھی ہے، اس کے جو آگے شتونگڑے نا چھوٹے چھوٹے، یہ بہت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے فرعون تو بڑا ایک تھا، لیکن اس کی جو ضروریت ہے نا روحانی اولاد، جسمانی نہیں، روحانی اولاد، یعنی کہ اس کی پیروی کرنے والی، اس کی اس بری خصلت کو اپنانے والی، وہ دنیا کے اندر عام ہے۔ چلو ایک طرف تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرعون بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام معجزات، واضح دلائل لے کر آئے، فرعون کو سمجھایا، اس کے سردار کو سمجھایا، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، ان لوگوں نے پھر بھی موسیٰ کی بات نہیں مانی، فرعون کی بات مانی۔ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، حالانکہ فرعون کی بات غلط تھی۔ اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، سچ یہ ہے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت ہمیں نظر آتی ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ۔ اللہ کی بات ہے نا، حق سچ ہے۔ ہم نے موسیٰ کو نہیں دیکھا، ہم نے فرعون کو نہیں دیکھا۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ فرعون کی بات غلط تھی، اس کے باوجود سارے لوگ فرعون کی پیروی کر رہے تھے۔ موسیٰ کی بات سچی تھی، اس کے باوجود اس کی جو ماننے والے ان کی تعداد برائے نام تھی، بہت کم لوگ تھے۔ فرعونی لشکر بہت بڑا تھا۔ اللہ کے نبی، اللہ کے پیارے محمد علیہ السلام، فخر الرسل، امام الانبیاء، خاتم النبیین، ان کو دیکھیں، پھر مشرکین مکہ کو دیکھیں۔ اللہ کے نبی کی بات سچی ہے، لیکن صحابہ کرام 313، دوسری جانب دیکھو تو ہزاروں لاکھ۔ ہر دور کے اندر مسلمانوں کی تعداد، ایمان والوں کی تعداد کم رہے گی۔ اب دیکھو کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر 10 بندے ہیں تو نمازی کتنے ہوتے ہیں؟ 2-3۔ 10 بندوں میں سے 2-3 ہے نا۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ جو نہیں پڑھ رہے ان کی بات غلط ہے، اس کے باوجود ان کی تعداد زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک طرف حلال، دوسری جانب حرام، حلال کھانے والے پھر کم، حرام والے پھر زیادہ، اور وہ مانتے ہیں کہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے سچ اور جھوٹ، امانت، خیانت، یعنی ہر ایک معاملے کے اندر جب ایک اچھے برے کو ہم دیکھتے ہیں، ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ سب جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن جائیں گے سب پھر اسی طرف۔ تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، فرعون کی بات تو غلط تھی، اس کے باوجود اتباع اسی کی جا رہی تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو فرعون کے نمائندے ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر، وہ لوگ مسلط ہیں، یہود و نصارہ، امریکہ اور اسرائیل، یہ سب سے بڑے فرعون، سب سے بڑے دجال کے ایجنٹ ہیں۔ ان کو دیکھ لیں،
پوری دنیا کو پتہ نا کہ یہ غلط ہے، ساری دنیا مانتی ہے، یہاں تک کہ اسرائیل کے بارے میں امریکہ مانتا ہے کہ یہ سب سے بڑا شیطان ہے، اپنی مرضی پھر بھی نہیں کر سکتا، مانتا پھر اسرائیل کی۔ ہمارے عرب ممالک، اللہ کی پھٹکار ان کے اوپر پڑی ہے، اللہ کی لعنت ان کے اوپر پڑی ہے کہ یہ لوگ اسرائیل کی چھتری کے نیچے چلے گئے، اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اور اب ساری دنیا پاکستان کو دیکھ رہی ہے کہ یہ کب اسرائیل کو تسلیم کرے گا۔ اللہ وہ وقت نہ لائے ہماری زندگی میں، ہم تو دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت ہمارے اوپر جو مسلط ہیں فرعون، یہ بھی حیلے بہانے سے کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کوئی راستہ نکلے اس کو تسلیم کرنے کا۔ جانتے ہیں کہ وہ شیطان ہے، پوری دنیا جانتی ہے، بس اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں اس قرآن مقدس کی آیت کو جو ہم نے آج کے درس کے اندر پڑھی ہے کہ جو فرعون کا سسٹم ہے، جانتے سب ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی اپناتے اسی کو ہے۔ ٹھیک ہے، کر لیں۔ جس طریقے سے فرعون کے ساتھ ہوا، اس کے پیروکاروں کی تعداد بہت زیادہ تھی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کم تھی، لیکن اللہ نے کیا فرمایا، انجام کیا ہے؟ تم کر لو اسرائیل کو تسلیم، امریکہ کی اطاعت کر کے دیکھ لو، یہود و نصارہ کے تم چمچے بن کر دیکھ لو، لیکن اللہ کا جو اٹل فیصلہ ہے وہ یہ ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ ہرگز یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے، خوش نہیں ہو سکتے، کبھی بھی تمہارے نہیں بن سکتے، یہاں تک کہ تم ان کی ملت پر آ جاؤ، یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، پھر تو مانیں گے۔ یہ بات آپ کی میری نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، جو حق سچ ہے کہ کبھی بھی وہ ہم سے راضی نہیں ہو سکتے، کبھی بھی ہمارے دوست خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اب ظاہر ہے کہ مسلمان کچھ بھی کر لیں، ان کی اطاعت کے اندر کچھ بھی کر لیں، راضی تو پھر بھی نہیں ہوں گے۔ جو یہود و نصارہ کا اصل مشن ہے، پتہ ہے وہ کیا ہے؟ اور وہ سب کو سمجھ آ رہا ہے۔ اگر ہمارے سے عام بندوں کو سمجھ آ رہا ہے تو کیا جو ہمارے پر مسلط ہیں یہ پاگل ہیں؟ یہ لوگ سارا کچھ جانتے ہیں، لیکن دنیا کا لالچ، آنکھوں کے اوپر پٹی پڑی ہوئی ہے، اندھے ہو گئے دنیا کی محبت کے اندر، جانتے ہیں کہ ان کا مشن کیا ہے۔ قبلہ اول کس کے پاس ہے؟ جی، یہودیوں کے پاس ہے نا۔ اب جو ہمارا اب کا قبلہ ہے، ہمارا اصل قبلہ، ہمارا خانہ کعبہ، اب یہ کس کے ہاتھ میں؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ کہاں سے آئے؟ انہی کے ایجنٹ ہیں، انہی کے ایجنٹ ہیں جو مسلط ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ جائے حج کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ابھی تک کرونا آیا ہوا ہے، حج بند ہے۔ عمرہ کرنا ہے، عمرہ بند ہے۔ وہاں پر نماز پڑھنی ہے، مسجد نبی کے اندر، مسجد حرام کے اندر اجازت نہیں ہے۔ دنیا کا نظام چل رہا ہے، کاروبار چل رہے ہیں، سارا کا سارا نظام چل رہا ہے، لیکن خانہ کعبہ، حرمین شریفین پر قبضہ ان کے ایجنٹوں کے تھرو ان کا ہو چکا ہے۔ دونوں قبلے ان کے پاس چلے گئے، اور ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ دونوں قبلے ہمارے پاس۔ اگلا پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ انہیں تکلیف ہے تو پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے، اور یہ ہمارے پر جو ایجنٹ مسلط ہیں، اب ان کا اگلا ٹارگٹ یہی ہے کہ بھئی قرضے لیتے رہو، لیتے رہو، لیتے رہو، اور اتنا تم کنگال ہو جاؤ، عوام کو اتنا مار دو کہ آخر وہ کہیں گے بھئی ایٹم بم ہمارے حوالے کرو، لے لو۔ ابھی بھی انہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ نہ کرے، لیکن کھلے عام وہ کہتے ہیں کہ دو ہمیں دے دو۔ IMF کی جو شرائط ہیں وہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ اپنی عوام کو مارو، ان کو ذلیل کرو، اتنا ذلیل کرو کہ ان کے پاس ہمت ہی نہ رہے لڑنے کی۔ وہ جانتے ہیں کہ جب تک ان کے اندر جان ہوگی تو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے۔ یہود و نصارہ اور ان کے یہ چمچے، یہ اپنے کام کے اوپر لگے ہوئے، دن رات لگے ہوئے ہیں۔ ان کے منصوبے 100 سال کے ہوتے ہیں، جیسے شیطان کے تھے، جیسے فرعون کے تھے۔ یہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن مسلمان سو رہے، غفلت میں پڑے ہوئے۔ حیرت کی بات ہے نا کہ مسلمان ہو کر وہ یہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ نہ ہو، بیمار ہو جاؤ گے، کرونا ہو جائے گا،
اس سے بڑی لعنت کی بات کیا ہو سکتی؟ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ خانہ کعبہ تو بہت بڑی بات ہے، ہر ایک مسلمان کا دل اس کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ یہ خانہ کعبہ کی بیٹی ہے مساجد، جو بندہ بیمار ہے وہ اللہ کے گھر میں آ جائے اس کو یہاں سے بھی شفا ملتی ہے۔ جو بندہ قرآن کے ساتھ آ کر اس کو صرف زیارت کر لیتا ہے اس کو شفا ملتی ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جن چیزوں سے شفا ملتی تھی یہود و نصارہ نے ہمیں کیا سمجھایا کہ اس سے تمہیں وبا ملے گی، اور ہم سب کے سب مان گئے۔ تو ہم کہاں آزاد ہیں؟ ہمارا خانہ کعبہ کہاں آزاد ہے؟ تو یہ فرعونی وار چل رہا ہے ہمارے اوپر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے فرعون نے اپنا پورا زور لگایا، ساری کے سارے قوم کو یرغمال بنایا، موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا، لیکن انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہے دنیا کے اندر بھی اللہ کی لعنت، اور یقدم قومہ یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ پھر قیادت کرے گا، سب سے آگے آگے ہوگا، عوام اس کے پیچھے پیچھے ہوگی۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، وہ سارے کے سارے آگ کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو فرعون کسی بھی دور کا ہو، انجام اس کا اسی فرعون جیسا ہونا ہے۔ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں وہ عاجزی عطا فرما جو تیرے نبی کے پاس تھی۔ فرعون کے پاس کیا تھا؟ چند ٹکے تھے، دنیا کی وقت کیا ہے، کیا حیثیت ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ لیکن ہمارے نبی جو مقصود خلائق، مقصود کائنات ہے، سارے کے سارے خزانے انہی کے قدموں پر قربان، انہی کے دم قدم سے ہے سب کچھ، اس کے باوجود آپ کے اندر اکڑ تھی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی جانتے نہیں تھے کہ میں کیا ہوں، میرا رتبہ کیا ہے، سب جانتے تھے۔ فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن بھی اولاد آدم کا سردار میں ہوں گا۔ فرمایا ولا فخرا، فخر نہیں کرتا، غرور نہیں کرتا۔ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، ولا فخر فی، فخر نہیں کرتا، یہ میرے رب کی عطا ہے۔ جب فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے، تمام کتابوں میں ہم نے پڑھا، کیا لکھا ہے کہ آپ کا سر مبارک جھکا ہوا تھا، اکڑ نہیں تھی، عاجزی کی انتہا تھی، اللہ کے سامنے شکرانے کے طور پر جھک گیا کہ یا اللہ تیرا احسان ہے، میں کیا تھا، میں اس قابل تو نہیں تھا، تیرا احسان ہو۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جب تک ہم زندہ رہیں تیرے نبی والی عاجزی ہمارے اندر آئے اور فرعون والی اکڑ نہ آئے، اس لیے کہ اس اکڑ نے شیطان کی لاکھوں سال کی بندگی ضائع کرا دی، اللہ نے اس کے منہ کے اوپر مار دی۔ فرمایا کہ فخرج منہا فإنک رجیم، اے مردود نکل جا میری جنت سے، تیرے اوپر لعنت برستی رہے گی قیامت کے دن تک۔ تو آج بھی جو فرعون بنے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر لعنت ہی پڑنی ہے، اور ہم ہیں ہی کیا، ہمارے پاس ہے ہی کیا کہ ہم اکڑ دکھائیں۔ کوئی اپنے گھر کے اندر فرعون بنا ہوا ہے، کوئی اپنی دکان کے اندر فرعون بنا ہوا ہے، کوئی مسجد میں آ کے یہاں فرعون بنا ہوا ہے، اور میری جگہ پہ بیٹھ گیا، اور تیری جرت کیسے ہوئی؟ فرعونیت ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر ایک کونسلر تو کیا بن گیا، وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں کوئی خلائی مخلوق بن گیا۔ یہ نہیں کہ کونسلر کو اپنی اوقات بھول جاتی ہے، ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے۔ فرعونیت اتنی عام ہو چکی ہے اور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بار ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے فرعونیت، اس لیے کہ ہم نے قرآن پڑھا، قرآن نے دونوں کردار ہمارے سامنے رکھے اور بتا دیا کہ دونوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جس کے اندر عاجزی ہوگی، حق پر ہوتے ہوئے بھی وہ عاجزی اختیار کرے گا، اپنا حق وہ پھر معاف کر دے گا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے بڑا سخی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تو نے میری محبت کے اندر آ کر عاجزی اختیار کی ہے، اب دیکھ کہ میں تجھے چمکاتا کیسا، تیری شان میں بلند کیسے کرتا ہوں۔ ہمیں یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ ہمارے پلے اور کچھ بھی نہ ہو، ایمان ہے الحمدللہ، ہمارے فرعونیت نہیں ہے، ہم اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، الحمدللہ پیشانی جھکاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، یہ عاجزی کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عاجزی کو قبول فرمائے گا اور ہمیشہ کے مزے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔